کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں صرف اور صرف بزنس مائنڈ سیٹ سے معاشرے کو اور عام افراد کو دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ ہوتے ہیں معاشرے کی نفسیات کو سمجھ کے پھر اپنے کاروبار کو توسیع دیتے ہیں. اس سے نہ صرف معاشرے میں عام مزدور طبقہ جو ہے اس کو کھلے دل سے مارکیٹ میں قبول کیا جاتا ہے اور ان کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس میں ہمارے پاس برائٹ فیوچر بزنس مین کمیونٹی کے لیڈرشپ کوالٹی کے حامل محمد ندیم بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہم کرمنل نفسیات پہ کریں گے، لیکن بات کریں گے کالم نگار کے سٹائل میں. محمد ندیم بٹی صاحب آپ کو ویلکم. کالم نگار وتھ محمد ندیم بٹی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج ہم اس پروگرام میں موجود ہیں. اور ٹمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں اس چیز کا حامل نہیں ہوں، اتنی لمبی تفصیل آپ نے میری اچھی کارکردگی اور اچھی پرسنالٹی پر کر دی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں عوام کے سامنے اور معاشرے کے لیے بہتر سے بہترین کردار کا حامل ہو سکوں. گزشتہ دن آپ کا ایک کالم بڑا جو انگلش نیوز پیپر ہے ڈیلی ٹائم، اس میں جیسے ہی پبلش ہوا تو انتظامی حوالے سے بھی آپ کو مختلف جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی سراہا. نہ صرف سراہا بلکہ آپ کی جو سجیشنز تھی ہمیشہ کی طرح وہ اس کو لا اینڈ فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں خاص طور پہ پولیس میں اور آئی جی پولیس ڈاکٹر عثمان صاحب نے بڑا سراہا اور فوری ایکشن لیتے ہوئے اس کے اوپر کچھ کارروائی کی. اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کالم تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ معاشرے کی سدھار اور امن کے قیام کے لیے آپ کی خدمات بطور کالم نگار ہمیشہ سراہی جاتی رہیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کچا کا ایریا جو اس وقت 176 کلومیٹر پر ویسٹ اور ایسٹ کی طرف پھیلا ہوا ہے، جنوب میں ہمارے رحیم یار خان سے سٹارٹ ہو کے راجن پور اور کشمور کے علاقہ کا یہ کنسیڈر ہوتا ہے. اس 176 کلومیٹر کے بیس علاقے میں یہ جب دریائے سندھ اپنی ڈائیورژن لیتا ہے، پانی کی ڈائیورژن لیتا ہے، جب پانی کا بہت زیادہ بہاؤ تیز ہوتا ہے تو اس علاقے میں جب بھی پانی چلا جاتا ہے تو اس میں ریت کی وجہ سے یا تو وہاں مڈ جسے ہم گارا کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے، یا زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے 11 فٹ سے لے کے تقریباً 14 فٹ تک کا گنا جو بن جاتا ہے نا، اس کے اندر جگہ خالی پہ آ کے مختلف علاقوں سے، ایسے علاقوں سے جو لوگ جرائم کی حیثیت سے وہاں ویسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اس ایریے میں ڈاکٹر صاحب اس ایریے میں وہ لوگ بیٹھ کے وہاں یہ ایسی تنظیمیں بناتے ہیں کہ یا تو وہ ہنی ٹریپنگ کرتے ہیں، یا پھر وہ ڈرگس کی سپلائی کرتے ہیں، یا پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے نہ صرف معاشرے میں بے چینی بدامنی سامنے آتی ہے. اس سلسلے میں بتانا میں بہتر سمجھوں گا. اس میں تقریباً 176 کے علاقے میں جس میں کشمور اور راجن پور خاص طور پہ اور اس کا اور جنوبی علاقہ رحیم یار خان، یہ اگر ہم میپ کے اوپر یہ چیز دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس ایریے میں گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں، مڈ پانی کی وجہ سے مڈ بن جاتا ہے جس سے عام پولیس یا کسی انفورسمنٹ کی گاڑی جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ کیونکہ مڈ میں چلنے یا مطلب مڈ سے کسی نہ کسی طرح وہاں اپنی سہولت کو اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اپنے مطابق ایڈجسٹ کر کے وہاں لوگوں کو رینسم، وہاں لوگوں کو اغوا برائے تاوان جب یہ وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں بیٹھاتے ہیں تو اس کے اگینسٹ زیادہ سے زیادہ قیمت یا پیسے کی درکاری کرتے ہیں یا اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیسہ دیں تو ہم آپ کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آزاد جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا 200 کلومیٹر کا علاقہ جس میں میں لفظ استعمال کروں گا گھس بیٹھیے، اگر ایسے لوگ بیٹھ جائیں جس کی تانا بانا دوسرے ملکوں سے یا دوسری سرحدوں سے ملتا جلتا ہو، وہ لوگ آگے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے یہ ایک خطرناک چیز ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے امن کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو ہم کسی طور پہ بھی داؤ پہ لگنے نہیں چاہیں گے. میں نے اپنے اس کالم میں جو ڈیٹیل تھی اس میں جو ایکٹیویٹی تھی وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر رضوان گوندل اور جو تھے ریجنل پولیس آفیسر تھے رائے بابر سعید صاحب، انہوں نے بڑی اچھی پلاننگ کے تحت اس چیز کی ڈیولپمنٹ کی اور خاص طور پہ اپنے بڑے مستند قسم کے جو سنائپر لوگ تھے ان کو وہاں تعینات کیا. اور کیونکہ ان کے پاس میرے اطلاع کے مطابق ان کے پاس 5 APCs گاڑیاں تھیں،
5 ABCs गाड़ियों में एक गाड़ी जो थी वो जिसके ऊपर चेन लगी हुई थी, जो कच्चे या मड के इलाके में मड मूवमेंट कर सकती थी। आम गाड़ियाँ वहाँ मिट्टी में धंस जाती हैं, आम जो हमारे पास हाईलैक्स गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ जो धंस जाती हैं तो उसका वो आगे मूवमेंट नहीं कर सकते। जब मूवमेंट नहीं कर सकते तो हम किसी चीज़ की लॉजिस्टिकली हम चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर लॉजिस्टिकली हम किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो हम उनका मुकाबला किसी लेवल पे भी नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे उस एरिया में अगर रात को रहना पड़ जाए, 2-3 दिन रात रहना पड़ जाए, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी मुश्किल है। सर्दी में ये बहुत सर्द हो जाता है, और गर्मी में अगर ये मतलब अगर आपके पाँव या आपकी गाड़ी